آج کے بعد جتنے بھی گانے ہو سب کو ڈیلیٹ کر دو اور اس میں قرآن کی تفسیر، اس میں قرآن مقدس کی تلاوت اسے لگا دو، سنتے رہو، جہاں جہاں سے گزرو گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ قرآن سننا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت۔ مجھے یاد ہے امریکہ کی سرزمین پر ایک جید عالم دین ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے عالم کا ذکر چھڑا اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا وہ بڑے قوی تھے، ان کا دل بڑا مضبوط تھا، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے تھے اور ان کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، ان کی نگاہوں میں بڑی طاقت تھی، وہ جس کو دیکھتے تھے اس کا دل لرزنے لگ جاتا تھا۔ تو بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ آخر وہ تو کرائے کے مکان میں رہتے تھے لیکن ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت اور دل میں اتنی بے خوفی کیسے پیدا ہوئی؟ تو جانتے ہیں کیا جواب تھا اس کا؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی، روزانہ تہجد میں 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے روزانہ۔ قرآن انسان کے دل کو طاقتور بناتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ پتھروں کا پہاڑ جسے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، اللہ فرماتا ہے اگر اس پر ہم قرآن کو نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جس قرآن میں اتنی طاقت کہ پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ بوجھ نہ برداشت کر سکے، وہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر، علی قلبی، میرے محبوب آپ کے قلب پر قرآن نازل ہوا۔ پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کا قلب بڑا طاقتور تھا، بڑا طاقتور۔ قرآن دل میں رکھو، قرآن کو دل میں بساؤ۔ اور میں ان معمر حضرات سے گزارش کروں گا جو ضعیف ہو چکے ہیں، 60 کراس کر چکے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ٹائم کہاں گزاریں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں پکڑ لو کسی مولانا صاحب کو، کسی قاری صاحب کو، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھو، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اور ان کے بچوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن سکھانے والے کو اچھی طریقے سے دو تاکہ تمہارا بوڑھا باپ اس دنیا سے جائے تو اپنی قبر کا سامان اپنے ساتھ لے کر کے جائے۔ آپ ذرا سوچو، ایک گنہگار باپ جو زمین کے اوپر پاپ کرتا تھا اور جب اسے پتہ چلا میں اس دنیا میں اب زیادہ دنوں تک رہنے والا نہیں ہوں، اور اس کی بیوی امید سے تھی تو اپنی بیوی سے کہتا ہے بچہ پیدا ہو اور تھوڑا سا چلنے لگے تو بچے کو مدرسے میں لے کر جانا، قرآن سکھانا۔ بچہ پیدا ہوا، اس سے پہلے بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا، پاپی تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی تھی، مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن بچہ جب پیدا ہوا، چلنے کے لائق ہوا، بیوی کو شوہر کی وصیت یاد آئی اور بیوی نے بچے کا ہاتھ پکڑا، لے کر مدرسے میں گئی، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے ہکلاتی ہوئی زبان کے اندر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کو پیار آیا، ارشاد فرمایا فرشتوں اس بچے کے باپ پر سے قبر سے عذاب کو اٹھا لو، اس لیے کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارتا ہو، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب نہیں دے سکتا۔ آپ مجھے بتاؤ کیا کبھی یہ فکر لاحق ہوئی؟ آج تمہارا بچہ بسم اللہ میں پڑھنا نہیں جانتا، آج تمہارا بچہ سورہ فاتحہ نہیں جانتا، آج تمہارا بچہ کچھ نہیں جانتا، قرآن بالکل نہیں جانتا، تمہیں فکر نہیں ہے اس کی؟ یہ جلسے کرنا، بڑی تعداد میں آ جانا، لاکھوں روپے کا خرچ کرنا، اسی وقت سود مند ہو سکتا ہے جب ہم اپنی طبیعت کو مائل کریں اور جب اپنی طبیعت کو قرآن کی طرف مائل کریں۔ یاد رکھو آپ سب کچھ کر لو لیکن قرآن نہیں جانتے تو آپ یاد رکھنا نہ نماز درست ہوگی نہ کوئی چیز، اور آپ تو
قبر میں نہیں پوچھا جائے گا بنگلے کتنے بنائے، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بینک بیلنس کتنا ہے، قبر میں اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو ان سوالات کے جوابات سکھاؤ، اسلامی رنگ میں رنگو، انہیں دین سکھاؤ، ان کو دین کا عامل بناؤ، خود بھی پابند بنو اور اپنے بچوں کو بھی دین کا پابند بناؤ۔ بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، آپ میں سے اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور آ گئے ہیں جلسے کے اندر، آ گئے ہیں جلسے، یہ جلسے میں آنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جلسے میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، پوچھا جائے گا نماز پڑھے تھے یا نہیں گئے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کا سوال پوچھا جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یو پی، بہار، بنگال اور بعض راجستھان کے علاقوں کا حال میں آپ کو بتاؤں، میں جب وہاں کی مسجدوں میں نماز کے لیے اتفاق ہوا کبھی اور میں گیا تو میں نے جوانوں کو غائب دیکھا، جوانوں کو غائب دیکھا۔ بدعقیدگی کے سیلاب کو روکنا ہے اور مدینے کے تاجدار کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرنا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو، نماز کے پابند بن جاؤ۔ نوجوانوں، جانتے ہیں آپ قرآن کی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حضور سے رب نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ تو نماز کے پابند ہیں ہی لیکن اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ رسول اعظم نے 8 مہینے تک مولا علی قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فجر کی نماز کے لیے جگانے تشریف لے جاتے تھے۔ بوڑھا باپ نماز پڑھ لے اور بچہ نماز نہ پڑھے، بیوی نماز نہ پڑھے، اس کی فکر اگر نہیں کرتا تو رزق میں تنگی بھی واقع ہوگی اور اس کے نماز قائم نہ کرنے کا عذاب اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے نماز کے پابند بن جاؤ، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ اور ایسے پابند بن جاؤ، ایسے پابند بن جاؤ کہ اگر کسی وقت کی نماز کے جانے کا خیال آ جائے تو طبیعت بے چین ہو جائے، طبیعت بے چین ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت بھاری بھرکم گفتگو اگر کروں، فکری گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دماغ اس کا متحمل نہیں۔ میں صرف وہی بات کرنا چاہتا تھا جو آپ کے لیے پاسبل ہے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ آج سے گانا سنیں گے؟ کتنے لوگ آج سے گانے سنیں گے؟ جواب دیجئے، سنیں گے گانے آج سے؟ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ بولیے، نہیں سنیں گے۔ گانے سے پرہیز کرو، بچیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے، اگر بیوی گانا سننے سے خوش ہوتی ہے تو قیامت میں بیوی کام نہیں آئے گی، مدینے کے تاجدار کام آئیں گے۔ تو ان کی خوشی یہ ہے کہ تم گانے سے بچو۔ بلکہ صحابہ جب راستے سے نکلتے اور کہیں سے اس قسم کی آواز آتی تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے گا، ارے یار ابھی کل تک تو سنتا تھا، چل ابھی جانے دے، یہ مولانا لوگوں کی باتوں میں کہاں سے آ گیا۔ سمجھ لینا کہ یہ شیطان بول رہا ہے۔ اور اگر گانے سے رک گئے، فارورڈ کرو لوگوں کو قرآن کی تلاوت، فارورڈ کرو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فارورڈ کرو لوگوں کو دین کی باتوں کی ویڈیوز، تاکہ ان کی زندگی سمجھ جائے۔ اگر یہ کام آپ نے کیا اور اس پر عمل کیا تو اللہ بھی راضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو توفیل، مجھے آپ کو سب کو قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
فرمائے، اور رب قدیر ہماری طبیعت کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے اور نیکیوں سے محبت پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راضی راجو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکاری آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کیا کہوں آقا میں، کیا ہوں خادم غوث الورا ہوں، عاشق خواجہ پیا ہوں، شاہ سمنا کا گدا ہوں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو کرم محبوب دار سیدی مسلمیہ پر قبر ہے ان کی منور، فیض بھی سب کو عطا کر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہو کرم محبوب دار مرشدی معین میاں پر ہمت قوت عطا کر، عمروں میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولائے رحیم، مولائے کریم، جو کچھ بھی ہم نے داعی کبیر، بانی سنی دعوت اسلامی، عطائے مفتی اعظم ہند علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب سے سنا، یا اللہ تو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ مولائے رحیم، مولائے کریم، تو ہم سب کو یا اللہ استقامت فی الدین عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو صراط مستقیم پر استحکام عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرے کلام صادق قرآن کریم کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو تعلیم قرآن پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو تعلیم قرآن
کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنا دینا۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کو دینی زندگی بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے معاشرے کو مولا جہالت سے پاک فرما دینا۔ مولا جو نوجوان ہمارے نشہ خوری میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو انہیں اس بری عادت سے چھٹکارا عطا فرمانا۔ یا اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرمانا۔ یا اللہ تو بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرمانا۔ یا اللہ تو بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرمانا۔ یا اللہ تو مقروضوں کو بارے قرض نجات عطا فرمانا۔ یا اللہ تو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو فرما دینا۔ یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں انہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمانا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرمانا۔ اپنے والدین کی خدمت کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمانا۔ مولا تو ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچانا۔ مولا رحیم، مولا کریم، ہمارے معاشرے سے یا اللہ تو ریانیت کو ختم فرما دینا۔ مولا رحیم، مولا کریم، ہم سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمانا۔ مولا رحیم، مولا کریم، ہم سب کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا۔ مولا رحیم، مولا کریم، یا اللہ مسلمانان عالم کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ دشمنان اسلام کو پست فرمانا، ان کی ناپاک سازشوں کو اسلام کے خلاف پست فرمانا۔ یہود و نصارہ کی منظم سازشوں سے اسلام کی حفاظت فرمانا، مسلمانوں کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ مولا مسجد اقصی کو یہود و نصارہ کے شر سے پاک فرما دینا۔ مولا رحیم، مولا کریم، ترکی اور سیریا کے پریشان حالوں کی یا اللہ تو غیب سے مدد فرمانا، مسلمانان عالم کی مدد فرمانا۔ مولا ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرمانا، ہمارے ملک ہندوستان کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جن تیرے بندوں نے مولا اس محفل کا اہتمام کیا، مولا تو نے کروٹ کروٹ اجر عظیم سے مالا مال فرمانا۔ علی، مولا رحیم، مولا کریم، علی نگر کہ جن تیرے بندوں نے یا اللہ اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کیا، مولا وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کے رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمانا، ان کی اور ہم سب کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما دینا۔ مولا رحیم، مولا کریم، اپنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا۔ مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لینا۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی امی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔